آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ جمعے کی شام محرم کا چاند نظر آ جائے گا، پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ آج اس بابرکت دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ذی الحجہ کی آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لو، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال اس وقت پڑھ لیے ہوتے تو آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے، آج ہم بھی اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لو۔ محرم اسلامی سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم کا مہینہ شروع ہونے سے صرف 1 دن پہلے کا ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو ہر گھر کے بچے بچے کو پڑھنا چاہیے۔ کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اولاد کی برے کاموں سے، آفت سے، بلاؤں سے رب کی حفاظت چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جیسی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت اور بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر اگلے سال ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا، اور وہ بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں
اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے اس بابرکت مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، آج ان سب سے میری گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دو گے کہ کاش ہم نے پہلے یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گی، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، آج یہ 3 کام کرنے سے ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق و دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کیوں ذی الحجہ کے مہینے کی آج تک قدر نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ پاک سے رزق مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہتے ہیں تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ذو الحجہ کی آخری جمعرات کے دن جو چاہو مانگ لو، میرے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آج 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نیا کام شروع کیا تو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا قہارو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا قہارو کو پڑھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ذی الحجہ کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ محرم کا مہینہ اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی یا قہارو 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جسے ہر بیماری سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ نے محرم سے ایک دن پہلے نئے اسلامی سال کا آغاز سورۃ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
سورۃ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس سورۃ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا یا 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بے حد ازمودہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں۔ آپ خود کہیں گے کہ نیا سال نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے، بس محرم کے آغاز میں یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی عذاب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔